طور پر ایک عجیب غریب قسم کی کیفیت کا شکار ہے. آج ہر کوئی تقریباً بوکھلاٹ کا شکار ہے. اگر ہو ارادت تو دیکھ ان فرقہ پوشوں کو ید بیدا لیے پھرتے ہیں آستینوں میں. جس طرح انہوں نے کنٹینیوسلی ایک کام کیا، اس کے اوپر یہ مرکوز کرتے رہے تو یہ چند ایک ہیرے موتی لال و گوہر یہ جمع ہو گئے یہاں پہ. اور ان لوگوں کی موجودگی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے دام میں دکھنے سکھنے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اگر تھوڑی سی محنت کی جائے. جس طرح زرین صاحب نے فرمایا کہ اس وقت جب جہاد کا آغاز ہوا تھا تو کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا. صرف ایک سوچ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ آزادی حاصل کریں اور کافروں سے جان چھڑائیں. ایک یہی سوچ تھی. تو اسی وجہ سے لوگوں میں اتحاد بھی تھا، اتفاق بھی تھا. آج بھی ہمیں ایسے ہی. اور پھر دوسری تاریخی بات یہ ہے کہ 24 اکتوبر کو بنی یا 4 کو بنی، جو بھی حکومت بنی تھی وہ ایک انقلابی حکومت تھی. اور انقلابی حکومت کے کچھ مقاصد تھے. انقلابی حکومت کا مقصد تھا کہ ہم اس انقلابی حکومت کے زیر سایہ اس ملک کو، اس آزاد کشمیر کو بیس کیمپ بنا کر کے آگے لڑنے کی تیاری کریں. لیکن نہرو پلان کے مطابق، یہ بڑی تاریخی حیثیت ہے، اس میں یہ لمبا معاملہ ہے، تھوڑا سا ہنٹس دیتے ہوئے چل رہا ہوں کہ نہرو پلان کے مطابق انقلابی حکومت کے معاملات کو سبوتاژ کر کے یہاں پر ایک مفاداتی حکومت کا رواج ڈال دیا گیا. اور اس وجہ سے تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں پر جس طرح ہمارے محترم بزرگوار مہتاب خان صاحب ہیں، اسی طرح کے اور بھی بزرگوار موجود تھے اور لوگ بہت بڑے باصلاحیت لوگ تھے جو اس کو تحریک کو آگے. پھر سردار محمد ابراہیم خان صاحب بھی بذات خود موجود تھے اور اس کو لے کے چل سکتے تھے. پھر بعد میں جو ہے یہ تحریک آزادی کشمیر ہی رہتی تو آج مقبوضہ کشمیر کب کا آزاد ہو چکا. اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ 47 کو اگر یہ جیسے یہ آزاد کشمیر میں جو رضاکار لڑ رہے تھے اگر ان کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے، یہ جو اس ٹائم تو یہ پورا آزاد ہو جاتا. اس وقت کے لیے بھی میں وہی گزارش کرنے والا تھا کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا بزرگوار سے. اس حوالے سے جو ہے نا میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ کس طرح یہ تسلسل رکا اور سری نگر تک کیوں نہیں پہنچے. بات یہ ہے کہ سری نگر تک بھی پہنچ گئے تھے، لیکن جنرل اعظم یا اکبر خان کی کتاب میں دیکھا ہے ہم لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوجیں جو ہے انہوں نے جا کر کے وہاں سے رکاوٹ ڈال دی تھی، روک دیا تھا ان کو اور واپس لائے تھے. انڈین آرمی بھاگ چکی تھی. تو ظاہر اقوام متحدہ میں انڈیا چلا گیا تھا نا، یہ تو تاریخ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اقوام متحدہ میں چلا گیا تھا اور انہوں نے ایک بھاگ کر اقوام متحدہ میں چلا گیا. اور گراؤنڈ پر ہم موجود تھے، پورے گراؤنڈ پر کشمیری جو ہمارے مجاہدین تھے ان کا قبضہ ہو چکا تھا. لیکن ان کو جو ہے ہمارے لیاقت علی خان صاحب جن کا جو ہے نہرو پلان کے ساتھ بھی ایک تعلق تھا، انہوں نے اپنے کسی ذریعے سے، وہ بعد میں باتیں کریں گے یا یہاں پہ اختلافی معاملات بن جاتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ ایک بندہ اپنے انڈیا سے بھیجا تھا جو یہاں پہ سرکردہ ہو گیا تھا آ کر کے. بڑا آدمی، آج بھی اس کی فوٹو شوٹو لگتی ہے پیچھے سب کے. تو بات یہ ہے کہ اس بندے نے جو ہے نا یہ معاملہ کیا اور ہم لوگوں کی انقلابی حکومت کا شہرازہ بھی بکھر گیا اور فوجیں بھی پیچھے لائی گئی ہماری. اور پاکستان آرمی کی وجہ سے ایسا ہوا، کیونکہ پاکستان آرمی پر ہمیں اعتبار تھا، آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم پاکستان سے بھی یہ کہتے ہیں اور آزاد کشمیر کے لوگوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا را اپنے آپ کو تقسیم نہ کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے آج بھی آؤ. نہیں، اس میں ایک تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں تاریخ کا میں آپ کے ساتھ کہ 1947 میں جب انڈیا نے دیکھا اور کہ بھائی یہ جو پورا کشمیر آزاد ہو جائے گا، وہ بھاگ کر اقوام متحدہ میں چلا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کو 2-3 سال ہوئے تھے بنے ہوئے، تو ظاہر ہے پاکستان بھی اس کا جو ہے نا ممبر تھا. تو اب اس نے یہ کیا کہ جب اس میں قرارداد منظور ہو گئی، انڈیا نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں سب جو کشمیر کو جو لوگ ہیں ان کو میں یہ حق دوں گا کہ وہ اگر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں
یا انڈیا کے ساتھ یا آزاد، تو یہ میں تسلیم کرتا یہ ہوں. بالکل اس وجہ سے انہوں نے ایک باؤنڈ کر دیا. آپ کو پتا ملک جب ایک معاہدہ کرتے ہیں تو وہ پھر باؤنڈ پاکستان بھی ہو گیا تھا. یہ بریگیڈ صاحب بھی آپ کو پتا تاریخ کا کہ بھائی آپ نے جب ایک قرارداد منظور ہو گئی متفقہ تو پھر ملکوں کو اس کی پابندی لازم ہوتی ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ کا، کیونکہ آپ کی بات بھی، لیکن یہ تاریخ جب اس میں آپ کمپلیٹ کر لوں کہ جب تک آپ اگر مثال کے طور پر کوئی معاہدے کی، اور اب یہ ہے کہ انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے، اس نے یہ معاہدے کی کلی خلاف ورزی کی ہے. اب 370 نافذ کر کے اس نے یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو بھی غائب کر دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو تھی مثال کے طور پر اس کی جو کمنڈمنٹ وہ بھی اس نے یہ نا کو تار کر دیا. اب اس میں جو سب سے جیسے آپ نے فرمایا کہ جو آزاد کشمیر کا بیس ہے نا، اس کو ہر طرح سے یعنی فل جو ہے نا اس کو جہاد کے لیے یا یہ جتنے پریپیریشن آف جو ریمیننگ کشمیر ہے نا اس کی آزادی کے لیے اگر حقیقی طور پر کوئی ایک یونائٹڈ جس میں جو ہے نا وہ کسی قسم کی کوئی سیاسی سوائے اس کے کہ آزادی کے کوئی نہ ہو، تب جا کر یہ کوئکلی جو اس کا اس کے لیے جناب ہم نے ایک یوں سمجھ لیں کہ 6 ماہ سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا. ہم فاروق اظہر صاحب کو ٹویٹ کرتے ہیں تقریباً ڈیلی کہ صرف ایک راستہ ہے پوری کشمیری قوم کو یونائٹ کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ بالکل جو ہے نا کسی سے مشورہ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ جانتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ایسی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے آپ کو ٹوٹلی صرف یہ جو انقلابی حکومت ہے اس کا اعلان کریں. یہ ڈیلی کرتے ہیں، یہ ڈیلی انقلابی حکومت کا انقلابی حکومت ابھی دیکھیں نا اس حوالے سے تو ہم خود کے لیے بھی، میں نے خود بھی کہا تھا کہ ہم بھی اعلان کریں گے، لیکن اس حوالے میں ابھی کام ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے. یہ ڈسکشن دوسری بات ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں، چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں، وہ معاملہ خراب ہو جائے گا تھوڑا سا. جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی باتوں میں سے، اقوام متحدہ میں جب انڈیا گیا تھا تو اس نے 3 باتیں رکھی تھی، 3 آپشن رکھے تھے وہاں پر، اور یہ 3 آپشن اقوام متحدہ میں منظور ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کشمیری. نمبر 2 ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. نمبر 3 خود مختار رہنا چاہتے ہیں. تینوں میں سے یعنی 3 باکسز رکھے جائیں اور پھر آگے پتہ نہیں ہمیں، لیکن 2 کا ہے. جی تھوڑا سا ان کو اب کمپلیٹ کرنے دیں. جی یہ ہوا. اب یہ اگر انڈیا نے 3 رکھے تھے تو پاکستان نے 2 رکھے. جی وہی پاکستان کے جو 2 باکسیں رکھے ہوئے اس میں ہمیں پولیٹیکلی تھوڑا سا پرابلم پڑا ہوا ہے. اب ہم پھر گلگت بلتستان کو پاکستان نے پہلے اپنے جو ہے نا زیر قبضہ کر لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ہمارے. اب انڈیا والوں نے تو کل جو ہے 370 کیا ہے، تو اس وقت ہمیں ہوش آ رہی ہے. نہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کو یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے کشمیر، اس کو جو دونوں ملکوں نے اس وقت تک ڈسپیوٹ ہی رکھنا ہے نا، اس کو ڈسپیوٹڈ ہی رکھنا ہے ابھی جو جب تک یہ مکمل آزادی نہیں جو دا ہے آزاد نہیں ملا. نہیں اس میں جو اگر نماز پڑھے نا ٹائم لگ بھی اچھا نہیں ٹھیک ہے. آپ جو نفل بھی پڑھو اس میں جو شکر بھی پڑھنے سے جو چلتا ہوں بہت عرصے سے لاسٹ میں جو چیز ہے میں آپ کو اسے ایڈ کرنا چاہوں. دیکھیں ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں سب سے جو چیز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، عوام کی انوالومنٹ اور الیکشن سے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ 6 مہینے بعد الیکشن آ رہے ہیں نا. نیکسٹ ایئر کو جو جون یعنی اپریل کو الیکشن شروع ہو جائیں گے، مہم شروع ہو جائے گی، اور جولائی کو یعنی نئے الیکشن ہوں گے. تو اس میں جو مثال کے طور پر ایک جو یونائٹڈ ایجنڈا کہ بھئی جو گورنمنٹ نیکسٹ آئے اس کا کی آبجیکٹیو کیا ہوں، اس نے ایکچولی کرنا کیا ہے، تو اس کے لیے ظاہر عوامی طور پر یہ ہو جائے. یہ تو ضروری ہے، یہ کر رہے ہیں. جو ایک چیز جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے جو سب کر رہے ہیں کیا وہ انقلابی حکومت کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب تک یہ مفاداتی جنگ نہیں ختم کی جاتی، الیکشن جو ہے بیسیکلی جب تک ہم آزاد نہیں ہو جاتے یہ مفاداتی جنگ ہے، الیکشن نہیں ہے. یہ ایک مفاداتی جنگ ہے. میں ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، جب تک وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں نا جی، تو یہ اب بارڈر کے اس طرف کی کر رہے ہیں. جو بڑا کشمیر ہے، کشمیر کا جسے کہتے ہیں اصل کشمیر ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر کیا بات چیت ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے. اور پہلے بھی ایسے ہی ہوا.
اگر یہ 47 میں جس طرح اس طرف جذبہ موجود تھا، جس طرح لوگوں نے ہتھیار اٹھائے، اگر ادھر بھی اٹھاتے تو آزاد ہو چکے ہوتے. یہ نوٹ کرنی چاہیے. ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اصل مسئلے کی طرف نہیں جاتے. اچھا، دوسری وجہ کیا ہوئی؟ ایک تو انہوں نے اس وقت اس تحریک کا ساتھ نہیں دیا، اور دوسرا ابراہیم نے اگر ساتھ ہو کے جو قرارداد پاس کی تو اس طرف پھر ان لوگوں نے سازش کی. اور آج بھی جس طرح فاروق عبداللہ صاحب یا وہ خاتون ہے اندرابی صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت غلطی کی، 70 سال پہلے غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کشمیر آزاد نہیں ہو سکا. اور آج بھی یہ انقلابی حکومت اگر ادھر بنا لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ لوگ ہمارے ایجنڈے پہ نہیں آتے. اور ادھر کی بدقسمتی کیا ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ وہاں کوئی ایک متحدہ جس کو کہتے ہیں نا مومنٹ نہیں ہے وہاں پہ آزادی کا. آج بھی حریت کی 7 جماعتیں اور 7 کا اپنا جو آپ ان کو ایجنڈا لے لیں نا، ان کا موٹو لے لیں، وہ اپنا الگ ہے. کوئی تو کہتا ہے ہمیں سیکولر کشمیر چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اسلامی کشمیر چاہیے. اچھا، اس میں برگیڈ صاحب میں ایڈ کر رہا ہوں. نہیں بس میں مکمل کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ادھر اور ادھر جب دونوں اکٹھے نہ ہوں، ایک متحدہ جسے کہتے ہیں محاذ قائم نہ ہو، جہاد کی تیاری نہ ہو، تو ہم اس طرح آزاد نہیں کرا سکتے. سفارتی سطح پہ ہم بہت کمزور ہیں، اس لیے مسلمان ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہے. اور کل اسرائیل کو جب تسلیم کیا متحدہ عرب امارات نے تو اس کے بعد جو مسلمانوں کا باقی رہتا تھا شیرازہ وہ بھی بکھر گیا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں آخری بات کہ جب تک کشمیری اس طرف کے اس طرف کے مل کے اسی طرح جس طرح 47 میں ہم نے جہاد کا آغاز نہیں کیا تھا نہیں کریں گے تو شاید یہ خواب ہمارا شرمندہ تعبیر نہیں ہو. اچھا، اس میں بس وہ تاریخ لنک کر کے ہم کلوز ڈاؤن کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا بہت اچھا یعنی سیٹنگ ہوئی ہے. ہمارا جو مقصد تھا ظاہر ہے یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایک ہیں یا 100 ہیں. یہ جو اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز دیکھیں تو آپ جو ہے نا اللہ کی جو ہے نا وہ رضا، کیونکہ یہ مسلمان اسلامی ریاست ہے اور اسلامی نام پر ہی یہ سارا کچھ ہے. تو یہ جتنا بھی ہم بیٹھنا یا جو باتیں یہ بھی ایک ثواب میں شامل لیں. اور الحمدللہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں. میں صرف 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. برگیڈ صاحب ہمارے جو ظاہر ہے بہت ان محترم ہیں، اس میں 2 چیزیں دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جب مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ 1947 میں نیا پاکستان آزاد ہوا تھا، تو پاکستان کو بھی ظاہر ہے جب تک آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ نہ ہو یا ایک یونائٹڈ ایک چیز نہ ہو تو ظاہر ہے ایک آپ کسی میں آواز نہیں اٹھا سکتے. اب اس میں جو انڈیا نے جو چال چلی تھی وہ یہ چلی ہے کہ جس طرح یہ بزرگ بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی جو ہمارے نوجوان جنہوں نے آزاد کشمیر آزاد کیا تھا وہ سری نگر پہنچ گئے تھے اور وہ ہر جگہ لڑ رہے تھے. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل میں نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کشمیر کے ہر چپے چپے پر لڑائی ہو گئی تھی اور تقریباً جو ہے نا وہ ہر جگہ جو لوگ ہیں وہ پہنچ گئے تھے. لیکن جب یہ انڈیا نے ایک مکاری کی ہے کہ بھئی اقوام متحدہ میں گیا ہے تو پھر ظاہر ہے پاکستان اور حکومت باؤنڈ ہو جاتی ہے. جب آپ سائن کرتے تھے نا اقوام متحدہ میں تو آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ اس پر عمل اگر نہیں کریں گے پھر آپ جو ہے نا اس پر وہ نہیں کر سکتے. کیوں انڈیا نے کہا تھا کہ میں فوراً جو ہے نا وہ آپ کو یہ جو اقوام متحدہ کی ٹیم جائے گی. یہ ہوا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی ٹیم جائے گی، وہ ان کی نگرانی میں استصحاب رائے ہوگا کہ بھئی آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، آزاد ہونا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ. تو اس نے ایک چال چلی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے تو ہر جگہ جہاد کیا، ہر گلی میں لڑائی کی ہے. یعنی مقبوض جو ہم کہتے ہیں سری وہاں بھی ہر جگہ اپنی جگہ سب نے کوشش. لیکن یہ سازش میں جو ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا سازش کی وجہ سے یہ جو ثبوتات جو آج تک ہو رہا ہے، جس طرح آپ کریں بھئی یہ جو بیس کیمپ تھا اس کو اور منظم ہونا چاہیے تھا. یہ چیزیں جب انٹرنیشنل کنسپریسی آ جاتی ہے تو اس میں بھی ایک مجبور ہوتے ہیں. ہمارا ملک غریب ہے، آپ کو پتا ہم خود قرضہ لیتے ہیں، ہم دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کی نہیں سنیں گے تو ظاہر ہے
وہ ہمارا تو اس میں بھی معاشی طور پر. اچھا دوسری بات آپ کو میں یہ جو کرتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر جو یونائٹڈ نہیں ہے مقبوضہ کشمیر برگیڈ صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ یہ جو یاسین ملک ہے نا، اس کی تو اہلیہ کا آپ انٹرویو آپ دیکھتے ہیں نا، آپ یقین مانیں کہ اس دن میں نے خود انٹرویو اس کی اہلیہ کا جو مشال ملک ہے سنا ہے کہ بھائی انہوں نے جو ہے نا وہ اوپن ٹوائلٹ میں، یعنی باتھ روم بھی ان کو نہیں ہے اور دنیا کا کسی کو ملنا چاہتے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے فاروق عبداللہ جو بہت زیادہ مطلب 1947 سے پہلے بھی جو ہے نا وہ برگیڈ صاحب ہوتا تھا انڈیا پرو انڈیا، اس نے بالکل یہ اپنے لفظوں سے کہا ہے کہ جو جناب قائد اعظم کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے. یعنی فاروق عبداللہ یہ جتنی پارٹیاں ہیں نا مثال کے پرو انڈیا وہ اگینسٹ انڈیا ہوئی. یہ آپ کو یہ مثال کی یہ سارے جو انڈیا کا کہ یعنی پاکستان کا نام نہیں سنتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہم تو ظاہر آزاد ہیں، ہمارا چھوٹا ایریا ہے، وہ خطہ ان کو تو طرح طرح کی قید و صوبند ہیں، ان کو سارا انٹرنیٹ نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. ہمارا مقصد جیسے آپ سب لوگوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو تھوڑا ایریا اس کو یعنی اتنا زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے کہ جس میں اگر انڈیا نے دیکھیں انڈیا نے اپنی جو کمٹمنٹ پوری نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فرام دس سائڈ یو کین ڈائریکٹلی ٹرین اوور آرمی ٹو فائٹ اگینسٹ دس انجسٹس. مطلب یہ ہو سکتا ہے یعنی انٹرنیشنل آپ نے جب وائلیشن کی ہے تو یہ اس میں کہ اب اس میں ہتھیار آپ نہیں لڑا، ٹریننگ کیمپ نہیں بنا سکتے، لڑ نہیں سکتے. اس نے انٹرنیٹ انڈیا دیکھیں ہر دنیا کے جو معاشی جو کی وجہ سے وہ مثال کے طور پر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے بلیک میل کرتا ہے. اب دیکھیں انڈیا کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ ہے. اب یہ مارکیٹ ہے انٹرنیشنل جو مثال کے طور پر جو پاور ہے نا وہ. اور دوسرا آپ کو پتا ہے سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ یو ایس اے کیمپ میں رہا ہے. یہ تقریباً جو ہے نا ابھی جو ہے نا وہ یہ ابھی دیکھیں کہ وہ کوشش کریں کہ چائنا کیمپ میں شفٹ ہونے، لیکن کنسپیرسی کہتے ہیں کہ سعودیہ نے 1 ارب ڈالر لے لیے، پریشر آ گیا، امریکہ پریشر ڈالا کہ جی آپ چائنا سے دور رہیں، ایران سے دور رہیں، اچھا افغانستان. تو یہ انٹرنیشنل کنسپیرسی ہوتی ہے. تو کچھ ایسی لوگ کہتے ہیں کہ جو قوموں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کسی کا کھاتے ہیں، جب آپ کسی کا کھائیں گے تو ظاہر ہے اس کے آپ اس کو تو نہیں. تو ہمارا ملک یعنی یہ بھی ضرورت ہے کہ معاشی طور پر جب ہم خود مختاری کی طرف بڑھیں گے اچھا اس میں مضبوط ہوں گے. بات کچھ نہیں، بس یہ جو ہے ہمیں رائٹ ملے تو ہم بروڈ کاسٹ کر سکیں. جی یہ بہت لمبا کام جی اس کے بہت بڑا فاروق عبداللہ صاحب کو کہیں کہ آپ گردی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ آ جائیں کنس کے مجاہدین کے ساتھ اللہ صاحب سے 2-4 دنوں میں بندوق سیکھ لیں، چلتے ہیں جہاد کے لیے. تو وہ سر آپ جو ہے نا جو ہے نا اس کو قبولیت کی دعا بس کریں تو کلوز کر کے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ